الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کی بہترین باتوں اور اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں۔ اسلام ہمارا وہ پیارا مذہب ہے جو ہمیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بلکہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کامل ہماری رہبری کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے یعنی اسلام کے روشن اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا سکیں۔ سلسلے میں شامل رہیے۔ آج ایک بہت ہی پیارا موضوع ہے، انشاءاللہ موضوع کے متعلق عرض کروں گا، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے۔ اس موضوع کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک خوشی دوڑ جاتی ہے، یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت کچھ ہمیں مل گیا ہے، یعنی بہت بڑا ایک سہارا مل گیا ہے۔ موضوع ہے امید رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ یہ اسلام کی دین اسلام کی ایک ایسی پیاری خصلت ہے، ایک ایسا پیارا حسن ہے کہ جس سے مومنین کو، ایمان والوں کو ڈھارس بندھائی گئی ہے، اور گناہ گاروں کو بھی یہ اس بات کی آس دلائی گئی ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لے گی اور ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آج کا موضوع ہے امید رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنین کے لیے ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ امید رحمت پر کلام کریں گے، مدنی پھول مبلغین سے لیں گے، اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اولاً ایک حکایت سنتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے تو کس قدر مہربانی فرماتا ہے اور انداز کتنا پیارا ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں۔ احمد بن سہل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یحییٰ بن اخثم سے پوچھا کہ اے یحییٰ، آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا اور فرمایا، اے بدکار بڈھے، تو نے کیا کچھ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا عز و جل، میں نے تیری طرف سے ایسی کوئی بات نہ سنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کیا کہا گیا تھا، تجھے کیا بتایا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوڑھا مسلمان حالت اسلام میں مر جائے اور میں اس کو عذاب دینے کا ارادہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے، اور میں تو بوڑھا ہی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روایت کے تمام راوی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں، اے یحییٰ، میں اس کو عذاب نہیں دیتا جو اسلام میں بوڑھا ہوا، پھر اصحاب الیمین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رحمت بھرا معاملہ فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو و رحمت کو طلب بھی کرنا چاہیے، سوال بھی کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کی طرف بھی رغبت کرنی چاہیے۔ موضوع بڑا پیارا ہے، اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، امید رحمت ہمارا موضوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان رحیمی، شان کریمی کے حوالے سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ زبان زد عام ہے نا، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، ہر ایک رب کی رحمت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ اسلامی نظریہ رب کی رحمت
پر امید رکھنے کے حوالے سے کیا ہے، اس کو ذرا وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بے شک، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم بھی فرماتا ہے اور یہ بھی انہیں کہتا ہے کہ میرے سے مایوس نہ ہو، اللہ میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان میں سے جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے۔ صحیح، تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے۔ ڈرتا بھی رہے، خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، عمل کرے تو ایک تو امید یہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ میرے عمل کو اپنی جانب سے قبول فرما لے، کیا بات ہے، اور دوسری جانب یہ خوف بھی ہو کہ کہیں میرا عمل جو ہے وہ رب بارگاہ سے مردود نہ مردود نہ ہو جائے، ناقص ہے علماء نے میرا عمل۔ فرمایا کہ امید اور خوف کا جو درمیانی راستہ ہے اس کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ کیا بات ہے، یعنی انسان مسلمان کی زندگی اس انداز میں گزرنی چاہیے۔ علماء نے مثال بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جانور کسی گڑھے میں گر جاتا ہے تو جہاں اسے نکالنے کے لیے پیچھے سے لاٹھی ماری جاتی ہے وہیں آگے سے چارہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، فرمایا کہ یہی جو ہے وہ مثال ہے کہ گویا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں، تو اب خوف بھی ہے اور ساتھ میں آگے امید ہے رب کی رحمت کی امید رب ہے، کی رحمت کی امید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ کیا بات ہے، تو اللہ، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ہی تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے جب بندے کی، تو سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بقیہ عدالتوں میں تو اقرار جرم کے اوپر سزا ہو جاتی ہے، یہاں اقرار و اعتراف ہو جائے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو انسان کو کوئی بھی عمل کرے یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر آئے تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو اس قدر جو ہے وہ زندگی کی امید ہار بیٹھتے ہیں کہ یار یہ کیسا کریں گے، مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ کیفیت جو ہے وہ، بلکہ مجھے ایک فون آیا دارالفتہ اہل سنت میں، تو ان کا ایسی پوزیشن تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ خودکشی جو ہے وہ یعنی گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کو بڑا سمجھایا اور جو ہے وہ بجھایا، تو بہرحال ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ان کی بات، لیکن وہی تھا کہ وہ عذاب کی جو ہے وہ سنا انہوں نے، تو یعنی بہت میں زیادہ باز نہیں ہو پا رہا ہوں اور عذاب کا اتنا سخت معاملہ پا رہا ہوں، تو لہٰذا جو ہے وہ اب ایک ہی حل ہے کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے نا خودکشی کر کے جان اس میں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ جی جی، تو اب یہی بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خوف یا کوئی ایسی چیز جب سنتا ہے تو خوف تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ امید رحمت بھی ہونی، اور یہ دوسری چیز بھی نہ ہو کہ بس فقط جو ہے وہ گناہ کرتے جائے اور یہ ہو کہ جناب والا امید رحمت ہے اللہ معاف کر دے۔ جیسے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز یوں غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کر لیں، وہ کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسے نہیں، آپ اس عمل کو درست طریقے سے کریں، اب اس کے بعد بھی وہ عمل کما حقہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بارگاہ الہی کے جو ہے وہ مناسب بھی ہے یا نہیں، صحیح، اس بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، یہ تو آپ جانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ امید رکھیے کہ اللہ قبول فرمانے والا، سنت کے مطابق کام کیجیے، اور پھر اس سنت کے صدقے کے اندر اس کی قبولیت کی دعا کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یوں امید کے ساتھ انسان جو ہے وہ کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی بہرحال موجود۔ اس درمیانی کیفیت میں اپنی زندگی گزارنا یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے، عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرے، مگر اپنے عمل ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، اللہ کی رحمت پر امید باندھے رکھے، انشاءاللہ وہ قبول بھی فرمائے گا، اور گناہ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کو اگر اس درمیانی راستے میں جی مختصر سا اگر لیں تو علماء نے جو تعریف بیان کی وہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت نہ ملنے کو یاد کرنا اور دل میں اس کی امید نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، یعنی یہ مایوسی رحمت اور یہ مایوسی کے جو ہے وہ برعکس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان جو ہے وہ گناہ میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کبھی تو امید رکھنا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اور کبھی مستحب میں آتا ہے، جسے فرمایا کہ اگر بندے کے لیے امید کے علاوہ مایوسی سے بچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہ ہو تو اب امید رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ کیا بات،
اور اگر ایسا نہیں ہے، عام صورتحال ہے، تو پھر امید رکھنا مستحب ہو جائے ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر جو ہے وہ حاوی ہے، سبقت لے جانے والی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان و رحیمیت کی طرف نظر کر کے امید رحمت رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور مایوسی کی کیفیت سے انسان کو نکلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید باندھے، ڈھارس رکھے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ محمود بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں آیات رحمت بہت زیادہ ہیں، کچھ آیات رحمت کا تذکرہ بھی فرمائی ہے، ان کے حوالے سے جو مفسرین نے کلام فرمایا ہے اس بارے میں ذکر کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت کی امید ہماری مزید بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان رحیم ہے، اور لفظ رحمت کے جو مشتقات ہیں اور لفظ رحمت قرآن کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا اور اپنے ارحم الراحمین ہونے کو بیان کیا، اور جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ان کا بیان فرمایا۔ تو بہت ساری آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو بہت زیادہ انسان کو امید دلانے والی ہیں اور یہ بتانے والی ہیں کہ ہمارا رب عز و جل کس قدر بندوں پر مہربان ہے، اور رب عز و جل جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور اس نے کس طرح سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ میری رحمت تم پر کس طرح سے لازم ہے۔ قرآن پاک میں بیان فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، فرمایا کہ تمہارے رب عز و جل نے بندوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، پھر فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ کیا بات۔ پھر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہماری رحمت سب چیزوں کو شامل ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمان کو اپنی رحمت کی اتنی زیادہ وسعت بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ درس دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلمانوں کا جو کنسیپٹ ہے، جیسے ہم فرما رہے تھے کہ ایک درمیانی کیفیت میں رہنا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ اس کی شان کریمی کے طور پر رکھتے ہیں، اور وہ اس کا جو رب ہونا ہے، جو ہمارا وہ کریم مالک ہے، رب ہے، وہ رحمت فرماتا ہے، تو اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عاجز بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، تو ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو غلط ہے وہ یہ بھی مطلب پھیلا ہوا ہے دوسرے مذہب والوں کا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کفارہ دیا تھا۔ اب انسان کی جو پیدائشی وہ گناہ ہے اس کے طور پر رب عز و جل اس پر رحم فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا مالک ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ رحمت کا جو کنسیپٹ ہے اور یہ امید کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی رحمت الہی کی طرف امید ہونا، یہ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ یعنی انسان جس بھی بڑی پریشانی میں ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ اس کی نظر ہوگی تو کیا ہوگا کہ اب وہ کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پاس ایک وے آؤٹ ہوگا، ایک راستہ ہوگا کہ جس کی طرف اس کی نظر ہوگی کہ میں جس بھی مشکل میں ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، میرے ساتھ دنیا کی پریشانیاں، میرے ساتھ گناہوں کی پریشانیاں، میرے ساتھ نفس کی پریشانیاں، مجھے شیطان بہکا رہا ہے، تو اس کے پاس ایک امید والا ایک روشن رستہ ہے کہ جس میں رب عز و جل اپنی رحمت کو کی وسعت کو بیان کر رہا ہے، جس میں رب عز و جل اپنی رحمت کے بڑا ہونے کو بیان کر رہا ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ چیز
انسان کو انکریج کرتی ہے اور یہ چیز انسان کو ان ساری برائیوں سے بچنے کی طرف لے جاتی ہے. بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ کرتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بندے کی خطاؤں کے باوجود اس پر رحم فرمانے والا ہے، اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس پر کرم فرمانے والا ہے، تو رب کی محبت بھی بڑھتی ہے. اور پھر جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی اس کی جو شروع کا حصہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، یعنی اس پر اگر غور کریں تو اتنی محبت دل کے اندر بڑھ جاتی ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ انداز کتنا پیارا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا، اس بارے میں ایک اور بات پہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پہ جن لوگوں نے اسلام کو اپنی تعصب کی اینک لگا کر پڑھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، قہر کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کے بیانات آپ لوگ کرتے ہیں یا جس طرح کا آپ لوگ کنسیپٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ عز و جل کی جو ہے نا وہ قہاری اور جباری جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ مجازات، یعنی جو عمل کوئی کر رہا ہے اس کے بدلے کی بات بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کی بات بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ فری ہو جائیں کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے اور آپ جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہوں پر دلیر ہو جائیں اور پھر نیکیوں کی طرف نہ جائیں، فرما برداری کی طرف نہ جائیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات اور شریعت کے احکام پر بھی آپ عمل کر سکیں. بڑی پیاری گفتگو کی ہے اور محمود بھائی نے بیان کیا کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے اور رحمت کی وجہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، انسان کی توجہ بھی بڑھتی ہے اور پھر یہ جو محبت ہوتی ہے وہ اطاعت پر انسان کو ابھارتی ہے. رحمت کی امید دلانے والی احادیث کثیر ہیں. مفتی صاحب کچھ احادیث اگر آپ بیان کریں تاکہ ہماری رحمت پہ مزید امید بن جائے. مشہور حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان. اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر رحم فرمانے والا. کیا بات، کیا بات. اور ایک اور حدیث پوری حدیث پاک آج پتہ چلی ہے، دوبارہ اگر آپ سنا دیں تو. اللہ اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر رحم فرمانے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے پاس 100 رحمتیں ہیں، رب تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت انسانوں، جنوں اور جانوروں کے مابین تقسیم فرما دی. ٹھیک. تو ان کی باہمی محبتیں، شفقتیں اور مہربانیاں اسی ایک رحمت کے سبب ہیں. ایک رحمت سے دنیا کی تمام جو ہے وہ محبتیں بٹ رہی ہیں. اللہ اکبر. جبکہ باقی 99 رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھی ہیں، جن سے وہ قیامت میں اپنے بندوں پر رحم فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس پہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو آپ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اور ایک رحمت سے آج دنیا میں ماں کی جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، والد کی جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی جو محبتیں ہوتی ہیں. بلکہ فقیہ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا کہ گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں رکھنے سے جو رکتی ہے وہ بھی اللہ کی اس رحمت کا جو نتیجہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں والوں کے لیے دی، قیامت میں اس 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر اسے پوری 100 کر کے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اللہ. اچھا، اب وہ ایک واقعہ جو ہے مستدرک الصحیحین میں ہے، کتاب التوبہ میں بیان کیا کہ ایک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، تو اس نے 500 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. جی. اچھا، اب وہ عبادت کرتا رہا، وہاں پر ایک انار کا درخت تھا، اس سے وہ انار کھا لیتا،
ایک جو ہے وہ پانی کی نہر تھی، اس سے پانی پی لیتا، چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر وہ 500 سال تک کے لیے عبادت کرتا رہا. اور غالباً یوں ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں رہتا. اچھا وہ یعنی اس کی وفات سجدے کی حالت میں ہوتی. اچھا آگے جب چلتی ہے بات تو یوں کہ وہ اچھا اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئی. ٹھیک ہے. اس کی یہ دعا بھی مقبول ہوئی. اچھا سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی. اچھا جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، تو گویا اس نے یہ چاہا کہ میں قیامت تک سجدے کی حالت کا ثواب لوں اور قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں. اچھا اب وہ اسی حالت میں فوت ہوا. جبریل امین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ساری بات عرض کر رہے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ شخص جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اب وہ شخص جب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو. سبحان اللہ. اچھا اب وہ بندہ جس نے اتنی زیادہ عبادات کی ہوں گی وہ عرض کرے گا یا اللہ بل بھی عبادتی، کہ بلکہ میری عبادت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ دوبارہ عرض کرے گا بل بھی عبادتی، بلکہ میری عبادت کے سبب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو ایک طرف رکھو اور اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھو. اللہ اکبر. اللہ. ان نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت لی جائے گی. اللہ. اور اس کو اس کی عبادت کے مقابلے میں رکھا جائے گا. تو وہ ایک نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس پر بھاری پڑ جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا تجھے جو اتنی نعمتیں ملی، جو انار ملتا تھا، تجھے جو زندگی ملی، تجھے جو وہاں پر پانی ملتا تھا، کیا وہ ساری میری طرف سے نہیں تھی؟ کیا وہ میری رحمت نہیں تھی، میری عطا نہیں تھی؟ تو وہ بندہ جواب میں ہاں کا جواب دے گا. اب اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو. کیا بات ہے. اور اس طرح کے یہ تو ایک واقعہ ہے جو مستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے بیان ہوا. اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر اس دن جلوہ فرما ہوگی، اور جہاں پر وہ حساب کتاب ہوگا وہاں اس کی رحمت کے جلوے بھی ہوں گے. یہاں پہ یہ بھی تو اس واقعے میں ہمیں بیان کیا گیا یا ہمارے لیے سیکھنے کو ہے کہ ہم نیک عمل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں. اپنے عمل پر ہمارا تکیہ نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے جو ہے مجھے جنت ملے گی یا اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. عمل تو رب کی اطاعت میں کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مانتے ہوئے کیا، فرما برداری کرتے ہوئے کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، وہ اپنی مرضی سے اور اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. یہ اگر انسان کے ذہن میں ہوگا تو اللہ نے چاہا تو عمل میں خشوع و خضوع ملے گا، اور پھر ریاکاری، خود نمائی اور خود پسندی کے جو امراض ہیں انشاءاللہ ان سے بھی بچ جائے گا. کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ پھر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع اتاری، میں نیو کراچی 5E سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس کے متعلق شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں نا، مایوسی کفر ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ رحمت الہی سے مطلقاً مایوسی، مطلقاً نا امید ہو جانا، تو یہ انسان کو جو ہے وہ کفر کی طرف لے جانے اچھا یہ عموماً غالباً اس وقت کہا جاتا ہے جیسے ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اس کام میں اسے کامیابی نہیں مل رہی، تو اب وہ مسلسل کرنے کے بعد جب ناکامی کا منہ دیکھتا ہے اور وہ تھوڑا مایوسی کی طرف جاتا ہے، اس سے بولتے ہیں وہ یعنی اس ہر چیز کے اندر، یعنی دنیاوی کاموں کے اندر بھی اگر کوئی کسی چیز سے مایوس ہو گیا، کوئی پڑھائی کر رہا تھا پڑھائی سے مایوس ہو گیا، فیل ہو گیا، تو اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مایوس نہ ہو، آگے جو ہے وہ بڑھو، مایوسی کفر ہے. ان معنوں کے اندر جو ہے وہ یہ کفر نہیں ہے. اور عموماً ہمارے ہاں کفر سے کفر ہی مراد ہوتا ہے، ورنہ ایک کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، عموماً یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جملہ اس اعتبار سے کہنا ہرگز درست نہیں ہے. کفر کی صورت جب رحمت الہی سے مطلقاً نا امیدی ہوگی تو وہ کفر کی طرف، یعنی اللہ کی رحمت سے بالکل امید ہی نہیں اور صرف خوف ہی اس پر غالب ہے. رب کی رحمت پر یقین رکھنا ہوگا نا، لا تقنطوا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات تو فرض ہو جاتا ہے.
تو اب تو امید رکھنا اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میری اور اللہ تبارک و تعالی رحمت تو وہ رحمت ہے کہ دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے, بالکل آخرت میں اس کی رحمت تو سب کے لیے, اس کی رحمت فقط مسلمانوں کے لیے ہوگی, لیکن دنیا کے اندر جو اس کے نافرمان ہیں, جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں, جو اس کی شان میں جو ہے وہ تنقیس کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھانے کو دے. کیا بات ہے, یہ اللہ کی رحمت, اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے. آج ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو تو کیا ہم اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا سوچیں گے؟ بالکل نہیں. یہ تو رب کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ سب کو, یعنی ماں بھی دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی نافرمان بچے کے اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ ضد کرتا تو بولتی کہ بھئی چھوڑ دو اب اس کو, چھوڑ دو. باپ سے جو ہے بھی کہ بھئی گھر سے بھی بس اوقات بعض والدین نکال دیتے ہیں, کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, یعنی ایک وقت آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نافرمان بندوں کو, کافر و مشرکوں کو بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دے رہا ہے, دنیا میں دے رہا ہے, اور آخرت کے لیے فرمایا کہ میری رحمت میرے کبیرہ گناہ کرنے والے بندوں کے لیے. اللہ اکبر, کبیرہ گناہ کرنے والے. یعنی یہ بات جو سوال ہوا تو اس میں یعنی جو بے ہمتی ہوتی ہے یا ہمت جو توڑ بیٹھتے ہیں, یعنی کچھ کام کرنے کے حوالے سے یا اس میں جو مایوسی آ رہی ہوتی ہے اس کو مایوسی کہا جاتا ہے, یعنی ہمت توڑنا, ہمت ٹوٹ جانا, یا نا وہ جو ہے نا اس کام سے ایک طرح سے ایک نا امیدی سی ہوتی ہے کہ یار اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوگی, تو ناکامی جو ہے اس کو بھی مایوسی سمجھ لیا جاتا ہے, یا بے ہمتی کو بعض اوقات اس فیلڈ میں یا اس جگہ پر کامیابی کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا کہ بے ہمتی بندہ کر جاتا ہے, تو اب اس کو بھی مایوسی کہہ دیا جاتا ہے. تو ناکامی, بے ہمتی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مایوسی نہیں ہے, بلکہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ رحمت الہی سے مایوسی, کہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جو وہ ہوگی تو وہ مراد ہوگی. یعنی عوام میں جو مشہور ہے وہ درست نہیں, جو صحیح اس کا مسئلہ بیان کیا گیا اس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. جی اگلی کال دیجیے گا, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. کسی کو نیکی کی دعوت دیتے وقت خوف دلانا بہتر ہے یا اللہ عز و جل کی رحمت کی امید دلانا؟ نیکی کی دعوت دیتے وقت خوف دلایا جائے, ڈرایا جائے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے, ہیں سمجھتے نہیں ہو, یا یہ کہا جائے بھئی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب, پھر آپ بھی جواب دیجیے گا اس پر. لیکن ترغیب اور ترہیب دونوں ہی ہوتی ہیں اور موقع مناسبت سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے کہ آپ اسے امید دلائیں گے, وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا. صحیح. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. صحیح. اللہ معاف کرنے والا, یار نماز نہیں بھی پڑھیں گے. بعض لوگ اس طرح کے بے باک ہوتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو اب اس کو ترہیب کی جو ہے وہ احادیث بیان کی, ڈرانے والی, اس کو ڈرانے والی, تاکہ اس کے اندر خوف بھی جو ہے وہ پیدا ہو. اور جو ایسا نہیں ہے, نارمل انسان ہے, تو اس کو آپ پہلے آیات ترغیب ہی, احادیث ترغیب ہی بیان کریں گے, تاکہ عمل کی طرف دو چیزیں نا, ایک ہے خوشی کے ساتھ آنا, اور ایک ہے کہ جو ہے پیچھے سے مار پڑ رہی اور پھر بندہ وہ کام کرے, تو وہ مناسب بات نہیں. جی جی جی. بات تو وہ ہے, علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ تو جنت کے لیے بھی عمل نہیں کرتے, کہتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو چلیں اگر ہم اس درجے پر نہیں, لیکن کم از کم اگرچہ وہ جنت کی لالچ ہے, اگرچہ ان نعمتوں کی رحمتوں کی لالچ ہے, لیکن کم از کم خوف کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو اولاً اس کے اوپر ہو کہ آیات ترغیب ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے, سامنے والے کے مزاج اور انداز کو دیکھ کر گفتگو کی جائے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہی بات ہے کہ سامنے والے کو پرکھنا بڑا ضروری ہے اس میں, کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں. جی جی جی. یہ یعنی نیکی کی دعوت میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا شخص جو ہے, اگر فار ایگزامپل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر آپ وعیدیں سناتے جائیں گے تو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یار میں نماز تو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کی داڑھی مبارک نہیں ہے تو جو ہے نا وہ اب اس انداز میں اس کو بات کی جائے کہ وہ دونوں چیزیں انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اس کے اندر اس کی محبت بھی پیدا ہو اور خوف آخرت بھی پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ یعنی کوئی شخص جو ہے اس کو اتنی زیادہ امید دلا دی جائے اور وہ جری ہو جائے, یا اتنا زیادہ ڈرا دیا جائے کہ بعض اوقات یہ شکایت بھی ہوتی ہے, عوام کی طرف سے یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ یار اتنا ڈرا دیتے ہو. جی جی. تو وہ خاص طور پہ ہمارے مدنی ماحول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے آپ لوگ رلاتے بہت ہو اور آپ لوگ خوف کی باتیں زیادہ کرتے ہو, حالانکہ رحمت کی باتیں کر ہی رہے ہیں نا. یہ رحمت کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور اس کی یعنی جو اہل تصوف ہیں یا جو بزرگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرانے والے جو ہیں تم ان کے قریب جاؤ, جو تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ واقعی وہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرانا اپنی جگہ بھی ہے اور ترغیب بھی ہے, تو دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ نیکی کی دعوت اچھے انداز میں. اس سوال جب سخت ہو جاتے ہیں نا
اور جو آج ایک عمومی اگر آپ بات کریں جی جی تو اب بسا اوقات جو ہے وہ آیات جو ہے وہ ترغیب یا کی طرف سے اتنا وہ نہیں ہوتا، ترہیب ہو تو ڈر جاتے ہیں. صحیح بات. اچھا پھر جب آپ نعمتوں کا ذکر کریں گے تو شیطان جو ہے وہ نہ نظر آنے والی نعمتوں کے مقابلے میں نظر آنے والی نعمتوں کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے کہ یار یہ تو وہ نعمتوں کی تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کس نے دیکھی ہیں، یہاں آج تو تیرے کو اتنا کچھ مل رہا ہے، تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل کرنا چلے جاتا ہے. جبکہ جو خوف جہنم کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو سن کر جو ہے وہ رونگٹے بھی واقعی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ جو ہے وہ اسی کی وجہ سے آتے بھی ہیں. اور ایسا دیکھا بھی، یعنی اگر آپ ماحول کے اندر دیکھیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ ڈرایا ہی جاتا ہے، دعا کے اندر ہی آپ دیکھیں اکثر دعا میں ہی رونا جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو دعا کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، فلاں کے غفاری کے واسطے دیے جاتے ہیں، سب دیے جاتے ہیں. تو اب اس کے اندر بھی رحمت کی امید بھی دلائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ خوف بھی. وہی کہ دیکھیں ان دونوں کا راستہ جدا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ساتھ ہی چلنا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ چلنا. انہوں نے فرمایا نہ ہی اس طرف بہت زیادہ آگے بڑھیا نہ ہی اس طرف آگے بڑھیا، درمیان میں چلے، یہ سب سے جو ہے وہ. فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے تنبیہ الغافلین میں، فرماتے ہیں کہ صحت مند آدمی کے لیے خوف افضل ہے، اور مریض ہو جائے تو جو قابل عمل نہ رہے تو اس کے لیے امید افضل ہے. اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی تو فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ اور صدیقین کو ڈراؤ. عرض کیا کیسے؟ فرمایا گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا، اور صدیقین یعنی نیک لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر اترائیں نہیں، ورنہ میرے عدل اور حساب سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ کیفیت ہے جو بیان کی جا رہی، اسی کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی کیفیت کے درمیان یعنی خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. رب کی رحمت کی امید ضرور ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بغیر امید کے رحمت پر نظر نہ ہو تو انسان مایوسی کی طرف چلا جائے. اچھا یہاں پہ محمود بھائی یہ بھی بتا دیں کہ رحمت کی بات جب کی جاتی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی اب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے، تو کیا اب گناہوں کی کھلی چھوٹ ہو گئی؟ بسا اوقات ہوتا ہے ایسا، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رحمت کی بات سن کر شاید گناہوں کی طرف راستہ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا گناہوں کی کھلی چھٹی مل جائے گی؟ کیمیہ سعادت میں حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے. کام گناہ گاروں والے اور مقام نیکوں والا تلاش کرے. اور پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. ٹھیک ہے. اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہوں. صحیح. اب دو چیزیں ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہ ہوتا ہے اس کی توبہ کرتے ہیں، آپ نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے، اور پھر گناہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ کرتے ہیں. ایک یہ ہے طرز عمل، اور ایک یہ ہے کہ آپ مسلسل گناہ ہی کیے جا رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، ڈیلیبریٹلی آپ جو ہے اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی آپ کو، اور آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے چونکہ تو ہماری بخشش ہو جائے گی، اس وجہ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں جو رحمت کے جتنے بھی وعدے ہیں جو بھی ہے تو اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والے یہ نیک عمل کریں اور ان کے ساتھ رحمت کا تذکرہ ہوا ہے. تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ گناہوں پر جری ہوتے ہوئے تو کیا علماء نے فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ یعنی بے وقوف اس کو قرار دیا کہ جو اعمال یا جو بیج ہے اس کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ بھئی ایک چیز کا بیج بوئیں گے تو وہی اگے گی، دوسری نہیں اگ سکتی. جب بھئی بیج کے برخلاف تو اگے، آم کا بیج ڈالیں اور کیلے کی امید رکھیں، تو ایسا نہیں ممکن نہیں ہے. تو وہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جہنم کا بیج بو رہے ہیں تو جنت کی فصل کیسے کاٹے؟ اللہ اللہ. اور آقا دور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات شریف کے حدیث پاک جو میں نے ابھی جو ہے نا وہ بیان کی کہ وہ شخص جو اپنے نفس کو تابع دار بنا لے اور آخرت کے لیے عمل کرے وہ عقل مند ہے، اور بیوقوف وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو. صحیح.
چلے اپنی خواہشات پر، جو نفس کہتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو من کرتا ہے، جو وہ کر لے، وہ من موجی پھر ہے، کہے کہ اللہ کی اور پھر رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہو، تو اس کو کیا فرمایا گیا کہ عاجز ہے وہ شخص، عاجز ہے، بے وقوف ہے، عاجز ہے اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اس طرح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے، نیکیوں کی طرف جاتے ہوئے۔ امید کا معنی یہ ہے کہ کرے فرما برداری، اور کبھی خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اب توبہ کے ساتھ رب کی رحمت کی امید رکھے جی، کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، توبہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ امام غزالی نے منہاج العابدین میں کتنی پیاری تعریف امید کی فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو پہچان کر دل میں خوشی کی لہر دوڑنے اور رحمت الہی کی وسعت سے راحت پانے کو امید کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی فضل کو پہچانے بھی تو صحیح، اور فضل پھر ملے گا جو ہے وہ کسے؟ اس سے جو ہے وہ خوشی ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ نیک نیکیاں کرنے کام والے کرتے تھے، اللہ 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 نیک اللہ، کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی پکار کے اندر خوف بھی تھا اور امید بھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور رب کے حضور گر گراتے بھی صحیح۔ تھے۔ تو ہمیں اب کوئی بھی اگر کام کیا جائے تو اب ایک تو یہ جیسے کہ جناب جو ہے وہ کھلی چھوٹ لوگ جو ہے، اور اس میں در حقیقت کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس وسوسے کی طرف خاص طور پر لے کر جاتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً معاف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، فرماتا ہے، لیکن وہی کہ وہ وقت کس کو ملے گا یہ کس کو پتا۔ پھر یہ معاف تو ٹھیک ہے، رب تعالیٰ ہر ایمان والے کا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کی مغفرت ہوگی، مگر بعض کے لیے وعدہ بھی تو ہے نا کہ جو جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، مسلمان بھی جو ہے وہ گناہگار جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور عذاب پائیں گے، پھر یا تو بخشش کے سبب جو ہے وہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ نجات پائیں گے شفاعت کے ذریعے سے، یا بعض جو ہے وہ اپنی سزا کو جو ہے وہ پورا کر کے، تو ایک لمحے کی بھی سزا جو ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کانسیپٹ کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتا ہے جرم۔ ٹھیک، خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن کوئی جرم کرے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے کہ امید کی بنیاد پہ گویا کہ جرم نہیں، یہ چوری سینہ زوری ہے، کیا میں دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے۔ آپ کسی کو جو ہے وہ غلط دنیا کی اگر مثال لیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارے اور بولیں یار معاف کر دے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مارتے جائیں بولے یار معاف کر دے گا۔ تو اب دنیاوی مثال سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، لیکن یہ کہ اس نے تو اتنا بھی کہا نا کہ سارے گناہ کر کے بھی توبہ کرو گے تو جو ہے وہ معاف کر دوں گا، تو اس کی رحمت ہے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا مجھے توبہ کا موقع ملے گا، مجھے توبہ کا موقع ملے گا، اور سچی توبہ میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے توبہ کا ہی جو ہے وہ وقت نہ ملے۔ جیسے ایک شخص نے جو ہے وہ کہا کہ خودکشی کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کفر تو نہیں ہے نا، خودکشی کفر نہیں ہے، کر لوں اس پس منظر گناہ بھلے۔ تو ان کو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں اگرچہ وہ نہیں، لیکن اس کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ کر لیتا ہوں، یعنی اس طرح کا ایک وہ تھا۔ تو اب یہ اس کے ذہن میں شیطان جو ہے وہ وسوسے لا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ صحیح بات ہے، یہ تو آپ کا اپنا کہنا ہے، اپنا کہنا ہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ ایمان سلب فرما لے، اس کی خفیہ تدبیر غالب آ جائے، اور گناہ تو ویسے ہی جو ہے وہ برے خاتمے کے اسباب میں سے، ہلکا سمجھا نا، ہلکا بھی سمجھا اور برے خاتمے کے اسباب میں سے ہیں، تو وہ اس وہی موت کے ساتھ جو گناہ متصل ہے کہیں وہی جو ہے وہ برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے، یہ خودکشی کہیں ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ اسی پس منظر میں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مبارک ہستیاں جن کو رحمت الہی پر کامل یقین تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ لیکن آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج کے سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے سبب سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بات! اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر کس کو یقین ہوگا؟
جنہوں نے وہ رحمت کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کیا، جو شب معراج پر تشریف لے گئے، وہ ارحم الراحمین، یہ رحمت للعالمین، جو رحمت خود رحمت للعالمین ہے، مزدہ رحمت الہی کا سنانے والے ہیں، کیا بات، ان سے زیادہ رحمت کی جو ہے نا رحمت کو کون جانتا ہوگا؟ اللہ کی رحمت پہ کس کو یقین ہوگا؟ جنہوں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ نظارے کیے، ٹھیک ہے، تو ان سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیں کہ رات کو جو عبادت کرتے تھے اس سے پاؤں مبارک سوج گئے، تو پتہ یہ چلا کہ رحمت الہی پر یقین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جری ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید میں زیادہ عبادت کرے تاکہ وہ زیادہ فضل کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مرتبہ بشارتیں دی گئیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ تمہارا کوئی عمل کیا بات ہے، مگر اور جب قبر کے پاس جاتے تو جو ہے وہ ہزار جو ہے وہ ہو جاتے۔ تو اسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے جن کے لیے جنتی کی بشارت ہے، تو اس کے باوجود ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ مار کر پوچھا گیا، پاؤں پہ درہ مارتے تھے، کیا کیا تھے کہ آج تو نے کیا کیا؟ اللہ اللہ۔ تو یہ در حقیقت جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کما حقہ ان معنوں میں امید رحمت کو جاننے والا ہوگا تو اس کے عمل میں اضافہ ہوگا، بلکہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھنے والا زیادہ نیکیاں کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، نہ کہ گناہوں کی طرف بڑھے گا۔ ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہزاد احمد اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل سلسلہ حسن اسلام میں موضوع امید رحمت سن کر بہت ہی فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ عز وجل۔ میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان مومن کو اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کن کن حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کو جو ہے امید رحمت رکھنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، تو آپ سے بھی رحمت کی امید ہے۔ اس معنی میں رحمت کی امید ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے، اور دنیا میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت عام ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بلکہ روایت میں تو اس طرح کے مفاہیم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کی رحمت کی وجہ سے شیطان پر بھی تخفیف ہوئی، اور وہ یہ کہ اس کو جو روزانہ ایک درہ مارا جاتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے، اور سرکار سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ کس طرح کی رکھیں گے؟ اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کو جو بھی بھلائی ملی، جو بھی اچھائی ملی، جس کو جو کچھ بھی ملا، علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یعنی اب جتنی بھی آپ نعمتیں ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ اس شخص کو پہنچ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً وہ جو رحمت للعالمین ہیں اس کا ہمیں ہاں وہ جو صفت ہے اس کا حصہ ہمیں الحمدللہ۔ قرآن پاک میں نا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، واہ، کہ آپ جو ہے مؤمنین پر جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے وہ جو قرآن پاک کی آیت اگر آپ پڑھیں، حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گوارا نہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انما انا قاسم واللہ یؤتی ہیں، اس کو جو کچھ بھی دنیا کے اندر نعمتیں مل رہی ہیں حضور کے در سے جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر خود قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اللہ، پر عذاب یوں نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اندر موجود۔ کیا بات ہے، کیا اس امت پر تو حضور کی وجہ سے کتنی رحمتیں ہیں کہ اس امت پر عذاب جو نازل نہیں ہوتا، پچھلی قوموں کی طرح مسخ نہیں ہوتا، فسخ نہیں ہوتا، یعنی چہرے نہیں بگڑتے، زمین میں لوگ دھسا نہیں دیے جاتے، یہ سب حضور کی رحمت کے صدقے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے یہ جو گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے نا، دیکھیں یہ جو بات ہوئی حضور کا ہمارا مشقت میں پڑھنا حضور کا گوارا نہیں ہے، گراں گزرتا ہے۔ کتنی ساری احادیث ہے جس میں فرمایا لولا شق علی امتی، اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساری احادیث کے یہ بھی رحمت ہے، یہ یعنی یہ شفقت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے نا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ آتی تو میں یوں کر دیتا۔ فرمایا کہ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، مسواک کی اہمیت بھی پتہ چلی اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی شفقت کس قدر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں عشاء کو آخر تک لے جاتا،
رات کے آخر تک امت کو مشقت نہ ہوتی، امت مشقت میں نہ پڑتی. حج والی حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ میں اگر ہاں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتا ہر سال، لیکن تم کر نہیں سکتے. اللہ اللہ. اور اس طرح کی کتنی ساری احادیث ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت، محبت، رحمت جو ہے وہ ہم امت پر. بلکہ اب تک سرکار کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر اے محبوبی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، دعائیں مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں. تو یہ رحمت تو آج تک ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم گناہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، جانوں پر ظلم ہو جائے، تو نبی پاک رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہاں آ کر جب دعا کرو گے اور نبی پاک علیہ السلام تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اس رحمت للعالمین کی دعا رب تعالیٰ قبول فرما کر اپنی توابی اور رحمی کے جلوے عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہمیں آج بھی مل رہی ہے، انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی ملے گی اللہ نے چاہا، اور قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اچھا مفتی صاحب یہاں یہ بھی فرما دیں کہ جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں، خوف و امید کی بات دونوں کی ہم کر رہے ہیں، بس اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو بعض افراد اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بالکل نا امید کر دیتے ہیں. تو کیا گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نا امید کرنے والی جو کیفیت ہے، بعضوں کا انداز ہی ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے جی اور دوسرا عمل نہیں کر رہا، ایک عمل کر رہا ہے، نیکی کا ایک کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا، تو ایسے وقت پہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یار تم جو ہے وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، داڑھی تم نے رکھ لی ہے، یا تم جو ہے وہ حج پر تم جا رہے ہو، نماز تو تم پڑھتے نہیں. اس طرح کے جملے، بلکہ حج کر کے آ گئے اور نماز تو تم نے پڑھے، تو نماز بھی نہیں پڑھتے تم. ہاں تو اس طرح کے جملے، یعنی ایک آپ وہ نیک کام کر رہے تو آپ اس کو بول کر، اس کو ٹونٹنگ کر کے، اعتراض کر کے، طنز کر کے اس سے دور کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے دل میں پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عمل کو ہی چھڑوا دیتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ چاہیے تو یہ کہ اس کو امید دی، یار ماشاءاللہ تم جو ہے وہ یہ کام تو کر رہے ہو، داڑھی تو رکھ لی، اب داڑھی رکھ لی ہے تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی جو ہے وہ تم جو ہے وہ ادا کر لو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو سجا لیا ہے تو اب نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی سمجھا. لیکن یوں بولتے ہیں لو اتنی بڑی داڑھی رکھی ہو، نماز تو ایک وقت پڑھتے نہیں ہو تم، تو کیا مطلب، کیا وہ داڑھی کٹوا دیں معاذ اللہ؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بعض نادان پھر ان کی باتوں میں آ کر یہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ اس طرح کے عمل بھی کر بیٹھتے ہیں کہ یار میں یہ تو کر نہیں سکتا، یا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، مثال فجر میں وہ نہیں اٹھتا، فجر میں نہیں اٹھ پاتا یا باجماعت نہیں پڑھ پاتا، تو اب ایسے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو 4 ٹائم کی نماز پڑھ رہا اور فجر میں اگر معاذ اللہ نہیں اٹھ پا رہا، تو بعض اوقات جو کہتے ہیں تو 4 ٹائم کی نمازوں کا کیا فائدہ، فجر تو تم پڑھتے ہی نہیں ہو. اس طرح بھی نا امید. اچھا پھر بعض اوقات مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں، تو مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں انسان میں، مگر بعض باتیں ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ دور ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جب وہ ایک جم گئی ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کی اچھائی کو دیکھ کر یا اچھے کام کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم بڑا یہ کام تو کر رہے ہو، مگر تم وہ غلط کام بھی تو کرتے ہو، وہ غلط کام کیوں نہیں چھوڑتے. تو یہ انداز درست نہیں، بلکہ اس کی ترغیب دلائیں گے، پیار والے انداز میں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے کو انشاءاللہ قریب کریں گے. تو یہ مبلغین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کی نیکیوں پر اس کی حوصلہ افزائی کریں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو ترغیب دلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بہتری ہوگی. ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں فیس بک یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں اس وعدے پہ قائم نہیں رہ سکا اور کچھ ہی مہینوں بعد میں نے فیس بک پھر استعمال کی. تو کیا میری یہ جو گناہ ہے، یہ جو خطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں؟ یہاں یہ غالباً گناہ اس کو سمجھ رہے کہ میں نے جو نیت کی تھی وہ پوری نہ کر سکا.
اچھا فیس بک یا واٹس ایپ یا کوئی انٹرنیٹ کا استعمال مطلقاً کو تو گناہ نہیں ہے نا مفتی صاحب؟ کیا فرماتے ہیں؟ ناجائز استعمال اس کا جو ہے وہ گناہ ہے، یا فضولیات کا استعمال بسا اوقات گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جائز استعمال بھی ہے۔ اب اگر انہوں نے نیت کی تھی کہ بھئی مطلقاً ہی نہیں کروں گا، کہ بچنا ہی بہتر ہے، کہ عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ لوگ فضول کی طرف، فضول سے گناہ کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو اب یہ فقط نیت کی، اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو یہ گناہ نہیں، جبکہ ناجائز استعمال نہیں کیا۔ ناجائز استعمال کیا تو وہ ایک الگ سے جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس کی توبہ کرنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، سچی توبہ انسان کرے۔ ہاں اگر کسی نے منت مانی، ٹھیک ہے، الفاظ منت کے ساتھ، تو اب منت کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اور بعض صورتوں کے اندر منت جس چیز پر مانی تھی کہ اگر میں یوں کروں تو یہ چیز مجھ پر لازم ہوگی، روزے لازم ہوں گے، یا اتنا صدقہ و خیرات مجھ پر لازم ہوگا، تو پھر اس منت کا جب توڑی تو اس منت کے اگینسٹ میں جو چیز مانی تھی اس کے اوپر قسم کھا لی اس نے، قسم کھا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں جو ہے فیس بک یوز نہیں کروں گا، اور اب اگر اس نے کر لی تو کفارہ دے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہو جائے گا۔ عمومی طور پر بندہ جو ہے نا ایک عہد کرتا ہے، یعنی جو عوامی کنسیپٹ ہے، یعنی عہد کرتا ہے کہ یار آج کے بعد بس میں یہ نہیں کروں گا، یا قسم اٹھا لیتا ہے، یا یہ اپنے ساتھ جو ہے نا یہ پکا پختہ عہد کرتا ہے کہ میں آج سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا اس میں پھر یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ اگر اس وقت اس کی وہ نیت تھی کہ میں واقعی ایسا نہیں کروں گا، اور بعد میں اس کو جو ہے نا وہ اس پہ قائم نہ رہ سکا، اور وہ جائز عمل ہے، جائز عمل اس کا جائز یوز کر رہا ہے، اور جو صحیح درست یوز ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کرے گا تو وہ ویسے ہی گناہ گاری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کر رہا ہے تو پھر اس وجہ سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کہ اس وقت اس کا پکا ارادہ تھا کہ یار بھلے یہ ہے جائز، میں ٹھیک ہی یوز کرتا ہوں، لیکن ٹائم اس پہ ویسٹ ہوتا ہے۔ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ جتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس طرح کی ٹائم ویسٹیج اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، تو وہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا ہی جائے۔ صحیح۔ تو اب کسی نے جو ہے نا وہ پکا عہد کیا اور دل میں نیت بھی تھی کہ اب نہیں، اب اس کے بعد اس نے وہ جو ہے نا یوز کرنا شروع کر دیا، تو یوں اس پر کوئی کفارہ یا گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بھی وہ کوشش کرے کم سے کم یوز کرے۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو بے چین سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اچھی صفت ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ بے چین ہو جائے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات سائلین کی جو کالز آتی ہیں ان کا وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں سکون نہیں مل رہا، کیا کریں، توبہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق یہ صورتحال ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ہوتا انہیں تو فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اور جن کو ہو رہا ہے تو اچھا ہے۔ اب کوئی گناہ ہو گیا، بس اوقات بہت بڑا گناہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ گریہ وزاری کرے، یدعون نا وہ ہے نا کہ رغبا و رہبا، کہ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں امید رکھتے ہوئے اور خوف بھی، دونوں چیزیں ہوں۔ کیا بات۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، کیسے توبہ کریں، تو دیکھیں سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کو مٹا دے۔ کیا بات ہے، لیکن شرط کہ سچی توبہ ہو۔ علماء نے فرمایا سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ندامت اور شرمندگی، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور تیسرا یہ کہ اگر اس عمل سے متعلق کچھ چیز مجھ پر لازم آتی ہے تو اسے بھی میں ادا کروں۔ تو توبہ کریں، اور پھر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بار توبہ کی، بس اوقات قرار وہ نہیں آتا، ایک پریشانی سی کیفیت سی ہوتی ہے، تو وہ کرتے رہیں، خاص طور پر تہجد کے وقت میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جو ہے بندہ دعا مانگے، مبارک راتیں آتی ہیں ان کے اندر دعا مانگے، اچھا مزارات پر بزرگوں کے جو ہے وہ قرب میں جا کر جو ہے وہ دعا مانگے، بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جا کر جو ہے وہ دعا مانگے، یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں قبول ہوگی۔ تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، اور امید رحمت ہو مگر خوف کے ساتھ ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امید رحمت کی طرف اتنا بڑھتا چلا جائے کہ بے خوفی ہو جائے۔ بے خوفی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر لے جا سکتی ہے، تو بے خوفی بھی نہ ہو اور امید رحمت، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنا اس کا نامہ اعمال عطا فرمائے گا، اور اس بندے سے کہے گا اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ بندہ جہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو وہ گناہ پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا نامہ اعمال پورا پڑھ لیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں مولا پڑھ لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، تو وہ چیخ کر بولے گا بولا میں نے بڑے بڑے گناہ تو پڑھے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے میں یہی چاہتا تھا جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا، جنت میں چلا جا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح کے معاملات بھی فرمائے گا، مگر عذاب الہی کی جو آیات ہیں وہ بھی سچ اور حق ہیں، ہمیں ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محمود بھائی آج جو دور ہے وہ بڑا پرفتن ہے، گناہوں کا دور دورہ ہے۔ اچھا نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی بھی ہے تو بندہ جو ہے بسا اوقات بہت سارے معاملات کی وجہ سے اس میں استقامت نہیں پاتا، تو اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے، خوف زیادہ ہونا چاہیے؟ اس معاشرے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پر امید بھی زیادہ ہو اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی زیادہ ہو، دونوں ہی زیادہ ہوں، لیکن اگر بندہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس نے نیک عمل کیا، یہ ایک چیز جو ہے نا جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھاتی ہے یا جس سے ہمیں جو ہے نا وہ رغبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کی نعمت ملے پہلے تو اس کو نعمت سمجھیں، پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے نعمت حاصل ہوئی، میں نے نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے وہ نیک عمل کرتا ہے، اسی کی توفیق سے وہ عمل کرتا ہے، تو اس کو یہ سمجھتے ہوئے بندہ اس پر شکر ادا کرے۔ صحیح، یعنی آج کل کے زمانے میں اگر فار ایگزامپل اس کو مدنی قافلہ نصیب ہو گیا ہے، اگر اس کو فجر نصیب ہو رہی ہے، اس کو نمازوں میں پابندی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر یہ رحمت تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ صحیح، اس کو کچھ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی اور طریقے سے مل رہی ہے، جس طریقے سے بھی اس کی رحمت اس کو مل رہی ہے، نیکیوں کی طرف وہ جا رہا ہے، تو ان نعمتوں پر وہ شکر کرے۔ جب وہ ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے گا تو قرآن پاک میں یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ نعمت زیادہ کر دوں گا۔ تو یوں رحمت الہی کو اور نیک اعمال کو اپنے اوپر فیل کرتے ہوئے اس رحمت کو اپنے اندر جو وہ حاصل اور اس کو بڑھانے کا جذبہ پیدا کرے، اور اس طرح سے وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ساتھ میں بے چینی اور ساتھ میں اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ اور ندامت کا جو ہے نا وہ بھی ظہور ہو، اور نیکیوں پر شکر کا انداز شروع کر دے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بڑی جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے والے اعمال کی طرف چلا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی شخص ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یعنی ایک ہے کہ کسی گناہ کا وہ عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ عذاب اور وعید والی احادیث پڑھے، سنیں، تاکہ اس کے دل میں اس گناہ سے نفرت بھی پیدا ہو، خوف بھی ہو، اس سے بچے۔ اور ایک یہ کہ اس سے کبھی جو ہے وہ گناہ ہو گیا، تقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہو گیا، تو اب وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی جو آیات ہیں، جو روایات ہیں، احادیث ہیں، انہیں پڑھے تاکہ توبہ کی طرف جو ہے وہ رغبت بڑھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہر فرد کے اعتبار سے ہوں گی، ایک ہی فرد میں دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی کام تو اس سے کبھی ایک بار ہوا لیکن کسی گناہ کا وہ پختہ جو ہے وہ عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہاں پر ہاں اگر کسی نے وہ آیات و احادیث عذاب والی پڑھی اور اب اس سے جو ہے وہ اس کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ فرق آیا ہے، اور اب خدا نخواستہ اگر اس کی وجہ سے شیطان اس کے ذہن میں رب کی رحمت سے مایوسی کا وسوسہ ڈال رہا ہے، تو پھر فوری طور پہ جو ہے وہ رحمت والی آیات اور احادیث کا مطالعہ کرے یا بیان سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں آخر میں عرض کروں گا، اس کے بعد اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کیسی ہے تو اس کی جنت کی کوئی ایک بھی طلب نہ کرتا، اور اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ رحمت الہی کیا ہے تو کوئی ایک بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور غضب بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان دونوں کیفیات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے نیک اعمال کی طرف بڑھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، گناہوں سے نفرت بھی ملے گی، نیکیوں کی رغبت بھی ملے گی، رب کی رحمت کی امید بھی ہوگی، اور اللہ کے خوف دل کے اندر بھی پیدا ہوگا، اور یہی کیفیت انشاءاللہ انسان کو آگے مراتب طے کروائے گی اور جنت کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی کامل امید عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔